بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 4 سے ہم پڑھیں گے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ قد یقین کے لیے آتا ہے، اس کو حرف تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ تحقیق، یقیناً، بے شک، کانت تھا، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ۔ اسوہ کا معنی نمونہ، اور اردو میں اسوہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظی معنی اس کا نمونہ ہے، اور حسنہ کا معنی اچھا، یعنی نمونہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اچھے نمونے کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے اچھا نمونہ تھا، فی ابراہیم۔ فی کا معنی میں، ابراہیم کا معنی، ابراہیم نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں، والذین، اور ان لوگوں میں، مع کا معنی ساتھ، ہو اس کے ساتھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بات کل میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں کو، مہاجرین کو، جن کی بات اس سورہ مبارکہ کے شروع سے شروع ہوئی ہے، وہ خط لکھنے والا واقعہ، ان کو سمجھایا۔ اور پچھلی جو کل ہم نے آیت نمبر 2 اور 3 پڑھی، اس کے نقصانات بھی بتائے کہ اگر تم کفار سے دوستی لگاؤ گے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایک ماضی کا واقعہ اور ایک ماضی کی ایک مثال مسلمانوں کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ تم ذرا اس مثال کو بھی دیکھو، اس قوم کو بھی دیکھو، اس پیغمبر کو بھی دیکھو جس کا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہے، لیکن کسی صورت بھی وہ کمپرومائزڈ نہیں ہوئے، کسی صورت بھی کفار کے ساتھ نہیں جڑے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے بہترین نمونہ تھا۔ بہترین نمونہ تھا یا اچھا نمونہ تھا، یعنی تمہارے سامنے یہ نمونہ موجود بھی تھا۔ تم قرآن کے ذریعے پڑھ چکے ہو، سن چکے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے کافروں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے، اور جو ان پر ایمان لائے وہ لوگ بھی، انہوں نے کافروں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، ان سے دوستیاں نہیں لگائیں، ان سے رشتہ داریاں نہیں نبھائیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے وہ بھی چلے گئے تھے۔ تو یہ مثال تمہارے سامنے تھی، تمہیں بھی چاہیے تھا کہ تم صبر کا مظاہرہ کرتے اور کسی صورت بھی اپنے رشتہ داروں کی خاطر کافروں کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتے۔ یہ اصل میں اللہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یعنی اہل ایمان نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے، اہل ایمان نے، اس دور کے مومنین نے، جب انہوں نے کہا لقومہم، اپنی قوم سے یا اپنی قوم کے لوگوں سے، لفظ معنی تو یہ اپنی قوم کے لیے، مطلب اپنے قوم کے جو لوگ تھے ان سے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انا، بے شک ہم، انا، بے شک ہم، براء، ہم بری ہیں،
ہم کیا ہیں؟ بری ہیں، یعنی برات کا اعلان کیا۔ کس چیز کا اعلان کیا؟ برات کا۔ جیسے سورہ التوبہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، کہ اس میں واضح طور پہ اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ ہمارا اب کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ برات کا اعلان تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ جو اس دور میں ایمان والے تھے وہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے کہ بے شک ہم بری ہیں منکم تم سے، ومما اصل میں تھا من اور ما، اور ان چیزوں سے۔ کون سی چیزیں؟ تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی ہمارا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے رشتے میں کوئی باپ ہے، چاہے رشتے میں کوئی بھائی ہے، چاہے بیٹا ہے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جن چیزوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ بے شک ہم تم سے، بے شک ہم تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو برات کا اعلان کرتے ہیں یا بری ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بے شک ہم تم سے، بے شک ہم تم سے اور ان چیزوں سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو یا جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اصل عقیدہ توحید تھا جو اللہ رب العزت اس قوم کے سامنے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ رہے تھے۔ پھر فرمایا مزید انہوں نے کیا کہا؟ کفرنا بیکم، ہم نے کفر کیا، مطلب انکار کیا، منکم بیکم تمہارے ساتھ، مطلب کیا ہے؟ ہم نے تمہارے ساتھ انکار کیا۔ اس کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ ہم تمہیں نہیں مانتے، یہ مطلب ہے، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہمارا کسی معاملے میں بھی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہیں تمہیں مانتے، جو تم کہتے ہو، جو تمہاری بات ہے، ہم کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اس دور کے کافروں سے اہل ایمان کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بطور رول ماڈل، بطور ایگزامپل آج کے مسلمانوں کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ کفرنا بکم، ہم تمہیں نہیں مانتے، وبدا اور ظاہر ہو گیا، اور ظاہر ہو گیا بیننا ہمارے درمیان، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ظاہر ہو گیا کیا؟ العداوہ دشمنی، عداوہ کسے کہتے ہیں؟ دشمنی کو، والبغضاء اور بغض، ابدا ہمیشہ کے لیے، یعنی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ہفتے کی بات نہیں ہے، جب تک تم کفر پر کھڑے رہو گے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم ہمارے دشمن ہو، ہمارا تمہارے ساتھ بغض ہے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی اور بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہے، کہ ہماری محبت بھی دنیا کے لیے اور ہماری نفرت بھی دنیا کے لیے۔ ہم ہر اس دوست سے تعلق رکھیں گے جہاں سے ہمیں مفاد ہوگا، اور جہاں مفاد نہیں نظر آئے گا وہاں ہماری دشمنی شروع ہو جائے گی، وہاں عداوت شروع ہو جائے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، کیونکہ محبت عبادت ہے۔ محبت کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب آپ کسی سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ عبادت بن جاتی ہے، اور عبادت کا اجر ملتا ہے۔ کیسے؟ وہ جو مسلم کی روایت ہے کہ قیامت والے دن وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، جن کو اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا
ان میں سے وہ بھی دو لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. جب اکٹھے ہوتے تو اللہ کی رضا کے لیے، الگ الگ ہوتے تو اللہ کی رضا کے لیے. یعنی اس قدر اس محبت کا کیا ہے؟ فائدہ ہے، اور اس کا اجر ہے کہ اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا یا اپنا سایہ عطا فرمائے گا اگر ہماری محبت اللہ کے لیے کسی سے ہوگی. اللہ کے لیے محبت کریں گے، لیکن ہماری محبتیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. تو بہرحال فرمایا کہ اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے کیا؟ آبادہ کا ترجمہ پہلے لے آئیں گے، جو اینڈ پہ نا آبادہ اس جملے کے آخر میں، ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے. یعنی جب ہم مسلمان ہو گئے، تم کفر پر کھڑے رہے اور تم نے کافر ہونے کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، اذیتیں دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کی، لہذا اب ہمارا اتنی بڑی کوشش کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، اس سے بڑی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم بالکل برات کا اعلان کرتے ہیں. پھر فرمایا کب تک؟ یہ بڑا اہم جملہ ہے، حتی یہاں تک تؤمنو تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر. لفظ میں ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ کا مطلب کہ اللہ پر، وحدہ اس اکیلے، وحدہ کا معنی اکیلا، وحد کا، اور ہو ضمیر ہے، اس اکیلے اللہ پر. یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں تراشتے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ جو مورتیاں بنا کے بیٹھے ہو، سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کیا ہے؟ ان کے اعتکاف کرتے ہو، ان کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے ہو. آج بھی لوگ بیٹھتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ مجسمے کھڑے کر کے بیٹھتے تھے، یہ اپنے بابوں کو دبا کے قبروں کے اندر دفن کر کے وہاں بیٹھتے. تو یہ بھی تو بیٹھتے ہیں، کام تو یہ بھی وہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں؟ انتم لہا عاکفون، تم اعتکاف کرتے ہو، ان کے ارد گرد بیٹھتے ہو، مجاورت کرتے ہو. کیا ہے یہ مورتیاں؟ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، خود بناتے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ ہمارے رب بن گئے ہیں، ہمارے خدا بن گئے ہیں. بڑی عجیب بات ہے تمہاری. بہرحال فرمایا یہاں تک تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، تب تک ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داریاں نہیں ہے، کوئی ہماری تمہارے ساتھ دوستی نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے. یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل عقیدہ ہے. ہم برے دوستوں کو کبھی اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یار تم نماز نہیں پڑھتے، تم نشہ کرتے ہو، فلاں گناہ کرتے ہو، اگر تم یہ نہیں نہ چھوڑو گے تو میری تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے. نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ٹھیک ہے بھئی اس کا معاملہ ہے. نہیں، جہاں کل بھی میں نے کہا تھا کہ دوستی لگاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا جب وہ دوستی لگائے تو سب سے پہلے اس کا دین چیک کرے. دین، اور دین میں سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید ہے. پہلے اس کا عقیدہ چیک کرو، کہیں تمہیں بھی وہ پھسلا نہ دے. جس طرح اللہ نے کفار کے ساتھ دوستی لگانے کے نقصانات کل کی جو آیات میں ہم نے پڑھے ہیں بیان کر دیے. یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، الا مگر قول ابراہیم، ابراہیم کا کہنا، لأبیہ اپنے باپ کے لیے. یہ الا جو ہے استثناء ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کی قوم کی زندگی کیا ہے؟ قوم سے مراد اہل ایمان، نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. اگر کوئی مسٹیک کسی پیغمبر کی بھی ہے تو وہ امت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. اللہ اکبر. آپ اندازہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نمونے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور وہ ایک چھوٹی سی بات جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی، استغفار اور
اس طرح کی دعائیں کی ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ میرے ابے کو معاف کر دے۔ اللہ نے کہا وہ بات، وہ جملہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے تم اپنے مشرک باپ کے لیے جو مر چکا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اور اس کی بھی حقیقت اللہ نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 114 میں بیان کر دی ہے۔ 114 نمبر آیت، اس کو ذرا تفصیل سے آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں اللہ نے بیان کر دی ہے۔ صرف وہ ایک وعدہ تھا، میں اشارے کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جب وہ اپنی بستی کو، علاقے کو چھوڑ رہے تھے، باپ ان کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں رجم کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا، فلاں کر دوں گا، تو جاتے جاتے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور تیرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، تو وہ دعا کرتے رہے۔ پھر جب اللہ نے ان کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ وہ مشرک مرا ہے اور میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں کی۔ لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ ان کا اپنے باپ کے لیے کہنا یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ تم اس بات کو لے کے کہیں اپنے باپ، اپنے بھائی جو مشرک اور کافر ہے اور مر چکا ہے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور انہوں نے بھی دعا کی ہے تو یہ نمونہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ نے بات بتائی ہے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، یقیناً میں تیرے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا تھا یقیناً میں تیرے لیے، لَكَ منا تیرے لیے، یقیناً میں تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا یا کرتا رہوں گا۔ پھر ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا وَمَا أَمْلِكُ، اور میں مالک نہیں ہوں، وَمَا أَمْلِكُ، اور میں مالک نہیں ہوں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کسی بھی چیز کا، اور میں اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی دعا تو میں کرتا رہوں گا لیکن وہ تمہیں معاف کرے گا، تمہیں جنت دے گا نہیں دے گا، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا جو میرے اختیار میں نہیں ہے، البتہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور وہ بھی ایک لمٹ اور ایک ٹائم تک کی جب اللہ نے واضح کر دیا۔ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام نے، ابھی آپ نے آیات سنی کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے اللہ سے سفارش کر دی کہ اللہ میرا بیٹا، تو اللہ نے کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور اگر دوبارہ اس کے لیے ریکویسٹ کی نا کہ اللہ اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، بچا لے، تو پھر تمہارا شمار بھی جاہلوں کے اندر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت اب یہ کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ سفارش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو سفارش کر دی۔ جب اللہ نے کہا کہ نہیں، سفارش دوبارہ کرو گے تو جاہلوں کے اندر شامل کروں گا، تو پھر دوبارہ سفارش نہیں کی، بلکہ اللہ سے کہا کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ٹائم تک استغفار کی دعا کرتے رہے، پھر جب واضح ہو گیا تو پھر انہیں استغفار کی دعا چھوڑ دی تھی۔ آگے یہ درمیان والا جملہ نکال کے پھر اہل ایمان کی بات شروع ہو جاتی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، علیکا، تجھ پر، علا کا معنی پر، کا تو، یعنی تجھ پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر یا تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ یعنی ہمیں دنیا کی کسی طاقت کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ کیا ہمارے ساتھ ہوگا، یہاں بستی چھوڑ کے جائیں گے، علاقہ چھوڑ کے جائیں گے، کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے۔ چلے گئے تھے نا سارے لوگ، ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی چلی گئی، ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام اس وقت ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، یا اور کچھ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، سب چلے گئے تھے۔ کس پہ توکل کر کے؟ اللہ پر توکل کر کے چلے گئے تھے۔ جیسے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اہل ایمان، اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر
भरोसा किया है, व इलैक और तेरी ही तरफ अनबना हमने रुजू किया। मुनीब लफ्ज़ सुना है ना, मुनीब रुजू करने वाला, तो अनबना हमने रुजू किया और हमने तेरी ही तरफ रुजू किया। यानी कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो हम किसी के सामने कशकोल लेके नहीं पहुंच जाते, हम तुझे ही पुकारते हैं, तुझसे ही रुजू करते हैं, क्योंकि मुदावा भी तूने ही करना है। जब भरोसा तेरे ऊपर है, तवक्कुल तेरे ऊपर है, तो फिर इल्तिजा भी तेरे सामने ही रखते हैं। व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौट कर आना है। हमें पता है, हमारा ये अकीदा है कि जितना भी तुझसे भाग लें, बिलाखिर आना तो तेरे पास ही है। जब आखिरत में तेरे पास आना है, तो फिर अभी तेरे साथ ताल्लुक़ जोड़ के रखेंगे, तो फिर वहाँ मुलाकात में फ़ायदा हो जाएगा। यानी उखरवी जो मुलाकात है वहाँ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ अल्लाह से रिश्ता नाता तोड़ के रखा, जोड़ा ना, तो फिर क़यामत वाले दिन नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये दुआ थी किन की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वाले लोगों की। और वाज़े तौर पे एक पैगाम था कि किसी सूरत भी काफरों से दोस्ती नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद इनके अल्फाज आगे भी हैं, वो कल के दर्स में हम पढ़ेंगे। अहले ईमान को, यानी जो हमारे पैगम्बर इस्लाम पर ईमान लाए, हम और क़यामत तक जो भी ईमान लाते रहेंगे, उन सब के लिए ये नमूना पेश किया गया है कि किसी सूरत भी किसी काफर से, मुशरिक से तुमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना अनटिल के वो ईमान ले आए। जब ईमान ले आए तो फिर ठीक है, नहीं ईमान लाता, सगा बाप ही क्यों ना हो। और इसका मुतअद्दिद जगहों पे अल्लाह ने जिक्र किया है, सूरह तौबा के अंदर भी जिक्र किया है, पहले भी मैं कई दफ़ा इशारा कर चुका हूँ, और जगहों के ऊपर भी, कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारे ख़ानदान के लोग अगर वो कुफर पर जमे हुए हैं, अल्लाह के नाफरमान है, तो तुम्हारे वो दोस्त नहीं हैं, तुम्हारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें किताब व सुन्नत की समझ नसीब फरमाए और किताब व सुन्नत के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।